نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم حاضرین،
مختصر وقت میں ایک اہم معاشرتی اصلاحی پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو ایسا ہے کہ سننے میں گویا بہت ہی عام ہے، لیکن میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت بئی معنی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پہلو پر تھوڑی سی اگر ہم توجہ بڑھا دیں اور اس کی حتی الوسع اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ حقیقت میں زمانہ جوں جوں دور نبوت سے دور اور قیامت کے پرفتن دور کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو زمانہ میں فساد اور بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فساد زمانہ پر مشتمل جتنے جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان میں سے صرف ایک جرم کہ جس کی وجہ سے زمانے کا بگاڑ بہت وسعت اختیار کر چکا ہے، تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں بھائی اگر اس ایک پہلو پر، اس ایک جرم پر آدمی تھوڑا کنٹرول کر لے تو کافی حد تک زمانے کے بگاڑ کو اصلاح میں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ پہلو سننے میں تو بڑا ہی عام ہے، لیکن کرنے میں بہت ہی کم ہے۔ میں ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا اور اس کی ڈیفینیشن اور تعریف میں جتنی باتیں آتی ہیں ان سبھی کو تقریباً ذکر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں جھوٹ کے متعلق کہ یہ جھوٹ والا جو گناہ ہے یہ تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے بھائی جھوٹ کا تعلق صرف بات اور کلام تک نہیں، بلکہ جھوٹ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور جھوٹ کی جو سزا ہے وہ بھی کوئی ایک نہیں
بلکہ جوں جوں جھوٹ کی نوعیت اور نسبت بدلتی جاتی ہے تو اس کی سزا بھی بدلتی جاتی ہے۔ ویسے جھوٹے آدمی کا حال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج میں عالم بالا کی سیر میں جب دیکھا کہ ایک شخص کی زبان کو، اس کے منہ کے جبڑوں کو کانوں تک چیر دیا جاتا ہے، دوبارہ سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو دوبارہ سے ان کو چیر دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتے ہیں پھر سے ان کو چیر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ دنیا میں جھوٹ پہ یہ اتنا مصر رہا، عادی رہا کہ آج اس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کی سزا آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن یہ جھوٹ کی کوئی ایک سزا نہیں، جوں جوں جھوٹ کی نسبت بدلتی جائے گی تو اس کی سزا بھی بدلتی جائے گی۔ میں چند نسبتیں اور چند نوعیتیں جھوٹ کی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ کی اگر نسبت کی جائے اللہ رب العزت کی طرف تو اس کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جھٹلائے، انکار کرے، تکذیب کر دے، تو اللہ نے اس کی سزا ساتھ ہی بیان فرمائی، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے کافروں، ظالموں اور جھوٹے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 2، جھوٹ کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو اس کے متعلق خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف اور حدیث کی دیگر بڑی کتب میں موجود ہے اور اتنا مشہور و معروف ہے کہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، من قال علی ما لم اقل، میرے بارے میں وہ بات کہتا ہے، میری طرف بات منسوب کر کے جو میں نے کہی کوئی نہیں ہے، جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے یقین کر لینا چاہیے، بات کرنے سے پہلے اسے جان لینا چاہیے کہ اس بات کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ یہ بات آج کل بہت نازک ہے، میڈیا پر
ہر آئے دن نئی نئی احادیث ہم لوگ پڑھتے دیکھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن خیال رکھنا کسی بھی حدیث کو کسی مستند معتمد عالم سے تحقیق کیے بغیر آگے شیئر مت کیجیے گا۔ آپ کو کیا علم، کیا خبر کہ یہ حدیث کس نوعیت کی ہے؟ یہ جو کلام لکھا ہے کیا واقعتاً حدیث ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس نوعیت کی حدیث ہے؟ تو جب تک کسی معتبر عالم سے اس کی تحقیق نہ کر لی جائے تب تک اس کو آگے پھیلانے اور شیئر کرنے سے احتراز لازم ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کی نسبت اگر کلام اللہ کی طرف کر دی جائے، جھوٹ کی نسبت اگر کلام اللہ کی طرف ہو تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ جب مریں گے تو ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ بدبخت لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ نہ ہی سوئی کے ناکے سے اونٹ نے گزرنا اور نہ ہی انہوں نے جنت میں داخل ہونا۔ استعارہ ہے۔ یہ انجام کس کا ہے؟ کلام اللہ پر جھوٹ بولنے والے کا۔ نمبر 4، جھوٹ کی نسبت اگر کسی کی عزت کے متعلق ہو، کسی شریف عورت یا کسی شریف مرد کے متعلق کوئی جھوٹی تہمت لگا دی جائے، کسی بھی شریف پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد کی طرف جھوٹی تہمت لگا دی جائے محض شکوک و شبہات کی بنیاد پر، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ جو لوگ بھی مومن شریف سیدھی سادی عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر یعنی تہمت لگانے والوں پر اللہ کی لعنت دنیا آخرت میں برستی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ کے ہاں تیار ہے۔ یہ ہے جھوٹ کس کے متعلق؟ کسی پاک دامن مرد و عورت کی عزت کے متعلق، اس کی سزا بھی آپ نے سن لی۔ نمبر 5، جھوٹ کی نسبت اگر اپنی بیوی کی عزت کے متعلق ہو، اپنی بیوی کے بارے میں یا بیوی اپنے خاوند کے بارے میں تہمت لگا دیتی ہے، وہ بات جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی محض شبہ کی بنیاد پہ اس پہ تہمت لگا دیتی ہے، تو اس کی سزا بھی قرآن مقدس نے سورہ نور میں ذکر فرمائی
वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिकीन। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग भी अपनी पाक दामन औरतों के मुतल्लिक, बीवियों के मुतल्लिक तोहमत लगा देते हैं और उनके पास अपने इस दावा और अपने इस इल्जाम के बारे में कोई गवाह नहीं होता सिवाय अपनी जान के, तो अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों को काजी वक्त के सामने लाया जाएगा, मर्द को भी औरत को भी। मर्द बुहतान और तोहमत का दावा करता है और इकरार करता है, औरत उसका इनकार करती है। अब शरई तौर पर हद्दे लिआन उनके ऊपर नाफिज होगी, यानी काजी वक्त के सामने दोनों को लाया जाएगा और दोनों से अल्लाह के नाम की 4 कसमें ली जाएंगी, दोनों से। फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह, हर एक से अल्लाह के नाम का वास्ता देकर उनसे 4 कसमें उनसे ली जाएंगी और हर एक अपनी सफाई पेश करेगा। इन कसमों के बाद भी अगर कोई फैसला न होने पाए, वो भी कसम खाता है, ये भी कसम खाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अब फैसला ये है कि काजी वक्त उन कसमों की कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद उनके दरमियान हमेशा हमेशा की जुदाई कर देगा, फिर वो इकट्ठे नहीं रह सकते। ये सज़ा किसकी है? झूठी तोहमत लगाने की। हाँ, अगर सज़ा यानी उसकी तोहमत साबित हो जाती है वो अलग बात है, उसकी अलग सज़ा है, लेकिन अगर साबित नहीं होती तो उनके दरमियान हमेशा के लिए जुदाई कर दी जाएगी। ये है अपनी बीवी के मुतल्लिक झूठ मंसूब करने की सज़ा। झूठ अगर मुआमलात में बोला जाए, लेन देन में, खरीदो फरोख्त में, बै शरा में अगर झूठ बोला जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया, जो बंदा, बल्कि क़यामत वाले दिन 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत उठाकर भी नहीं देखेंगे, उनके साथ शफ़क़त वाला, रहम वाला, करम वाला कलाम भी नहीं फरमाएंगे। वो 3 किस्म के लोग, सबसे पहला अल मुस्बिलुल इज़ार, अपनी शलवार को तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे रखने वाला। नंबर 2 अल मन्नान, किसी आदमी के साथ भला करके, एहसान करके दूसरे मौका पे अपना एहसान जितला देने वाला। तीसरे नंबर पर वो आदमी जो झूठी कसम के जरिए अपना माल बेचता है। अल मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल हलफ़िल काज़िब, अल मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल हलफ़िल काज़िब, वो बंदा जो अपना सामान झूठी कसम का सहारा लेके बेचता है। ये है बै शरा के मुतल्लिक, लेन देन के मुतल्लिक झूठ और उसकी सज़ा कि क़यामत वाले दिन उसके साथ कोई एहसान वाला, करम वाला, शफ़क़त वाला सलूक नहीं होगा।
نمبر 7، جھوٹ کی نسبت اگر قسم کے متعلق ہو، ایک آدمی نے کوئی کام کیا کوئی نہیں ہے، لیکن نہ کرنے کے باوجود بھی قسم کھا کے کہتا ہے میں نے کیا ہے، یا کیا ہے لیکن جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے میں نے نہیں کیا، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ، فرمایا الکبائر، میں بتاؤں کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے 4 تک گنوائے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، والیمین الغموس، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں کبیرہ گناہوں کی کتنی بڑی فہرست ہے، لیکن آپ نے اس گناہ کو 4تھے نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ غموس لفظ نکلا ہوا ہے غمس سے، اور غمس کا معنی عربی میں ہوتا ہے غوطہ لگانا، تو جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے گویا گناہ کے سمندر میں غوطہ لگا کے ڈوب جاتا ہے، یہ ہے جھوٹی قسم کا انجام۔ اچھا، جھوٹ اگر بولا جائے کسی کو جلانے کے لیے، بات کوئی نہیں، لیکن اگلے آدمی کو محض جلانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، جیسے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے دوسری کو بات وہ کہہ دی جو اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، محض اگلے آدمی کو جلانے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا بھی بیان فرمائی، المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى کلابس ثوب الزور، وہ بندہ جو محض اس بات سے اپنا پیٹ بھرنے والا ہے جو اس کو ملی کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ جھوٹ سے اپنا پیٹ بھرنے والا ہے، جو اس کو حاصل وہ چیز کوئی نہیں ہوئی، تو یہ بندہ ایسا ہے کلابس ثوب الزور، گویا جھوٹ کے 2 کپڑے اس نے پہن لیے۔ یہ کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بندہ لباس کے 2 کپڑے پہن لیتا ہے، شلوار اور قمیض، تو اس کا لباس مکمل ہو جاتا ہے، اس کا سطر چھپ جاتا ہے، تو ایسے ہی اس کی مثال دی گئی ہے کہ جو بندہ محض دوسرے آدمی کو جلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی، گویا وہ جھوٹ کا لباس پہن کر اپنے آپ کو جھوٹ میں چھپا لیتا ہے۔ اچھا، جھوٹ اگر بولا جائے کسی کو ہنسانے کے لیے، جھوٹ بولا جائے کسی کو ہنسانے کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ویل اللہ، ویل لمن یکذب فیضحک بہ القوم، اس بندے کے لیے ہلاکت ہو، ہلاکت ہو کہ جو بندہ محض اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میری بات سے لوگ ہنسیں، محض اگلے آدمی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو آپ نے فرمایا ویل اللہ، اس کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اچھا، جھوٹ کی ایک بندہ عادت بنا لیتا ہے، جھوٹ کی ایک عادت بنا لیتا ہے، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، یہ بندہ منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائیں۔ پہلی نشانی ذکر کی اذا حدث کذب، جب بھی کسی سے بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا عموم زمان عموم مکان کے لیے آتا ہے، جس جگہ پہ بیٹھتا ہے، جس موقع پہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ کی عادت بنا لے، بات بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت بنا لے، تو وہ بندہ
مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر کن کی فہرست میں آ جاتا ہے؟ منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اور جھوٹ کا گناہ ایسا ہے کہ یہ جھوٹ سارے گناہوں میں بدبودار گناہ ہے۔ آپ نے کسی گناہ کے بارے میں بدبودار نہیں فرمایا، ویسے بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی سزائیں بھی ہیں ان کی، لیکن آپ نے جھوٹ کے گناہ کو نہایت بدبودار گناہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا ان العبد اذا کذب العبد، جب بھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، تو فرشتے اس کے پاس جو موجود ہوتے ہیں تو وہ اس سے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ یہ ہے بدبودار گناہ، سارے گناہوں میں سب سے بدبودار گناہ۔ اچھا، آپ نے جھوٹ کے متعلق تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک بندہ محض سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا، تو آپ نے اس بندے کو بھی جھوٹوں میں شمار کیا۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے سے آگے پھیلاتا چلا جائے۔ اور یہ بات بھی بڑی نازک ہے، آج کل میڈیا پہ ہم جو بات دیکھتے ہیں آگے شیئر 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 شیئر، اس کی تحقیق کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا نازک پہلو ہے، نازک مرحلہ ہے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب تک کسی خبر کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو جائے، کسی مضبوط ذریعے کے ذریعے سے، مضبوط ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے جب تک ہم اس کے بارے میں مطمئن نہ ہو جائیں تو اس وقت تک اس کو آگے دوسروں تک مت پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے وہ خبر جھوٹی نکلے اور بعد میں سارا برڈن اور وبال آپ پہ آ جائے۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر آگے مت پھیلائیے۔ اللہ رب العزت نے، اچھا میں نے چند نوعیتیں آپ کے سامنے ذکر کی، آخر میں قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبری والی حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اب تک تو آپ نے ساری حدیثیں وہ سنی جو محض عذاب پہ مشتمل تھیں، ڈرانے والی تھیں، تو آپ علیہ السلام جہاں نذیر بن گیا وہاں بشیر بھی تو بن گیا ہے، تو جہاں پہ ڈرانے کا پہلو ہے ساتھ میں ہنسانے اور بندے کو خوش کرنے والا پہلو بھی تو ہے، تو آپ علیہ السلام نے خوش کرنے کے لیے انتہائی بہت بڑی خوشخبری سناتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو بندہ بھی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صرف ایک بات کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کا ضامن ہوں، کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں کہ جنت کے وسط میں اس کو درمیان میں محل دلواؤں گا اللہ رب العزت سے، فی ربض الجنہ، فی وسط الجنہ، جنت کے وسط میں میں اس بندے کو محل دلوانے کا ضامن ہوں، لیکن وہ پہلے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں ایک پہلو، ایک بات ہے صرف، ویسے ایک دوسری مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو بندہ مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا اگر کیا کر دے، ضمانت دے دے، تو اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ان کی ضمانت قدر مشکل ہے، ان دونوں کی ضمانت قدر مشکل ہے، لیکن یہ تو ایک ہی بات ہے، آپ نے میں صرف جھوٹ بولنے کی، جھوٹ نہ بولنے کی مجھے گارنٹی دے کہ پوری زندگی کبھی بھی جھوٹ ہے نہیں بولوں گا، جو بھی ہو جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا بھائی ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو ہمیشہ نجات دیتا ہے بظاہر حالات کچھ ہوں، اور جھوٹ بندے کو ہمیشہ تباہ کرتا ہے بظاہر حالات اس کے لیے سازگار ہوں، لیکن تباہی اور ہلاکت جھوٹے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے محل کی بشارت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولنے کا مجھ سے وعدہ کرے۔
اچھا، آخر میں وہ آیت جو میں نے ذکر کی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، سن لیجیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو، ہمیشہ صاف ستھری سچی اور درست بات کیا کرو۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس سے تمہارے سارے کاموں کی اصلاح فرما دے گا، سارے کام تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے درمیان میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے گی بشری تقاضے کی بنیاد پر، اللہ اس کو ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یاد رکھو جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں اور نصیحتوں پہ کما حق ہو عمل پیرا رہتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی بندہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔